أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم. حالات کے سازگار ہونے میں، حالات کے سازگار رہنے میں امانت داری، دیانت داری، وفاداری کو بہت بڑا دخل ہے۔ جتنی زیادہ امانت داری ہوگی اتنے ہی حالات سازگار بنیں گے اور سازگار رہیں گے۔ اللہ جل جلالہ منوالہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں امانتوں کے ادا کرنے۔ انسان کے پاس جتنے اعضاء ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ انسان کے پاس جتنی اور دولتیں ہیں یہ ساری امانتیں ہیں۔ مالک تو اللہ ہے، ان ساری دولت اور نعمتوں کے جو اصل مالک ہیں وہ اللہ۔ بندے کے پاس یہ امانتیں ہیں، بندے مالک نہیں ہیں۔ بندوں کے پاس تو یہ امانتیں ہیں۔ مسجد بھی ایک امانت ہے، مدرسہ بھی ایک امانت ہے، خانقاہ بھی ایک امانت ہے، مرکز بھی ایک امانت ہے، تجارت بھی ایک امانت ہے، زراعت ملازمت بھی ایک امانت ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب دو آدمی شرکت میں کام کرتے ہیں تو تیسرے ان میں اللہ یعنی اللہ کی خصوصی مدد ہوتی ہے۔ کب تک رہتے ہیں اللہ؟ جب تک خیانت نہ ہو۔ جب وہ ساجھے دار ان میں سے کوئی خیانت کرتا ہے تو ان کے بیچ سے اللہ نکل جاتے ہیں اور شیطان آ جاتا ہے۔ اسی لیے مشہور ہے ساجھے کی ہنڈی چوڑے میں پھوٹے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب خیانتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے آج کل ہمارے بڑے کہتے ہیں بھائی آج کل ساجھا نہیں چل رہا ہے، ساجھے میں کام مت کرو۔ مگر بس عمومی طور پر کام کرتے ہیں، شرکت میں ہی، ساجھے میں ہی۔ یوں چاہتے ہیں ایک دم امیر بن جائیں، لاکھ پتی یا کروڑ پتی بن جائیں۔ اور امانت داری کیا جانتے بھی نہیں کہ تجارت کے احکام کیا ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے بالعہود۔ اللہ جل جلالہ منوالوں کے جتنے احکام ہیں وہ سب عہود، عہد ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید کوئی خطبہ خالی ہوتا ہو، مشکاۃ شریف میں ہے، شاید کوئی خطبہ خالی ہوتا ہو جس میں نہ فرماتے ہوں لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کی گھٹیوں میں ڈالا جاتا تھا
ان کے دل و دماغ میں یہ بیج بویا جاتا تھا کہ خیانت نہ کر لینا ورنہ ایمان کا کمال ختم ہو جائے گا، بد عہدی نہ کر لینا ورنہ دین کا کمال ختم ہو جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام آہستہ 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 پوری دنیا پہ چھا گئے تھے، پوری دنیا پہ چھا گئے۔ تقریباً 10 صدی 1000 برس تک مسلم قوم سپر پاور رہی ہے، مسلم قوم سپر قوم بن کے رہی ہے پوری دنیا میں 10 صدی تک۔ کب تک؟ جب تک ان کے اندر امانت داری، دیانت داری، وفاداری رہی۔ جب سے وہ امانت داری، دیانت داری ختم ہوئی ہے، ان کی پستی شروع ہو گئی۔ آج بھی سپر پاور جس کو کہتے ہیں وہ بھی آج ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ ہاں جس کے ساتھ ہم 20 سال لڑے ہیں اس میں وعدہ وفائی ہے۔ آج بھی مسلم قوم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تاریخ کو تازہ کر دیا ہے۔ سپر قوم نے گھٹنے ٹیک دیے، کیوں ٹیک دیے؟ اور خود اس بات پر مجبور ہو رہا ہے کہنے پر کہ ان مسلمانوں کے اندر جنہوں نے ہم سے گھٹنے ٹکوا دیے ہیں ان میں وفاداری ہے، یہ وعدہ پکا کرتے ہیں، وعدے کو وفا کرتے ہیں، بے وفائی نہیں کرتے، جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ تو سپر قوم پہ چھا گئے۔ جب تک یہ مسلمانوں کے اندر رہا یہ پوری دنیا پہ چھا گئے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دل و دماغ میں یہ بیج بویا تھا، ان کے دل و دماغ میں یہ اتار دیا تھا لا ایمان لمن لا امانت له، اس میں ایمان کا کمان نہیں جس میں امانت داری نہیں۔ ہمارے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اہتمام کے ساتھ ہماری ذہن سازی کرتے تھے، اگر تم نے مدرسے کی چیزوں میں خیانت کی تو تمہیں دقت آئے گی۔ ان مدارس کے بند ہونے میں سب سے بڑا سبب ہے یہ، ہم سے بڑی خیانتیں ہوئی، ہم سے بڑی خیانت، چھوٹی نہیں بڑی، بہت زیادہ خیانتیں ہوئی۔ کیوں؟ طلبہ ایک امانت، ہمارے غابر فرمایا کہ یہ طلبہ یہ امانت ہے طلبہ، تو طلبہ میں ہم سے خیانتیں ہوئی۔ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، یہ دونوں چیزوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ دونوں میں ہم سے خیانتیں ہوئی۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پورا گھنٹہ بچوں کا حق ہے، اور ہم نے 10 منٹ پڑھایا چھٹی سمجھ لو ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں، ہم سے حق تلفی ہوئی، ہم سے امانت میں خیانت ہوئی، اور بہت ساری چیزوں۔ تو وقت میں امانت، یہ طلبہ امانت، مدرسے کی ہر چیز امانت۔ اس لیے ہمارے اکابر کا حال یہ تھا، اکابر کا تقوی کتاب ہے، اسے اٹھا کے دیکھو، جلسہ ہو رہا مظاہر علوم میں، اور جو ناظم مطبخ ہیں اگر نمک چکھنے کا وقت آ گیا ہے تو کسی طالب علم کو بلایا، بھائی چکھ کے دیکھیے نمک ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ جلسے کے دن بھی ناظم مطبخ کا کھانا اس کے گھر سے آ رہا ہے، اور کام کرتے کرتے وہ ٹھنڈا ہو گیا تو مدرسے کی آگ کے سامنے ٹپن رکھ دیا تاکہ یہ گرم ہو جائے، اور اخیر مہینے میں اس کے پیسے ادا کر دیے کہ میں نے مدرسے کی آگ سے فائدہ اٹھایا۔ سننے کے نہیں سننے بھائی؟ نہیں سن رہے؟ یہ اکابر کا تقوی اٹھا کے دیکھو، کتاب ہے۔ مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر صاحب تھے سہارنپور میں، جس دری پر بیٹھ کے پڑھاتے تھے سبق، کوئی آ جاتا اجی مجھے 1 منٹ کا مشورہ کرنا ہے، دری چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، ہاں بھائی بتا کیا؟ اجی مجھے بیٹھے بیٹھے سن، نہ بھائی مدرسے والوں نے دری سبق پڑھانے کے لیے دی ہے، دوستوں سے بات کرنے کے لیے دی ہے۔ یہ اس لیے ان کے پڑھانے میں برکت، کیسی برکت؟ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ان کے شاگردوں نے۔ شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے مرید، انہی کے شاگرد،
اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے شاگرد، انہی کے مرید، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اتنی برکتیں ان کے پڑھنے پڑھانے میں تھی. کہاں کی برکت سے؟ امانت داری کی برکت سے. ان میں امانت داری تھی، ان میں دیانت داری تھی، اس لیے ان کے پڑھنے میں برکت، پڑھانے میں برکت. اب ہم مدرسے کے پیسے کو اپنا ذاتی پیسہ سمجھتے ہیں، مسجدے کے پیسے کو اپنے ذاتی پیسے سمجھتے ہیں، مسجدے کے سامان کو اپنا ذاتی. کوئی ٹھاک چلتے ہیں مسجد کا سامان، نہ پوچھنا نہ گننا محلے والے. کوئی ٹھا کے چل دیتا ہے اور لے گیا تو واپس کرنے کا نمبر نہیں ہے، اور بھول گئے مسجد والے تو وہ ہضم ہو گیا. اعلان کراتے رہے جو سیڑھی لے گیا تھا، کوئی پتہ نہیں کون لے گیا تھا، وہ ہضم ہو گئی. مسجد کی ہر چیز امانت ہے، مسجد کی ہر چیز امانت. مسجد میں موبائل لگا لیں، بجلی امانت ہے، بجلی امانت. مسجد کی ہر چیز امانت. مرکز کی ہر چیز امانت. طلبہ بہت سارے عہد کرتے ہیں جب داخلہ لیتے ہیں، بہت سارے وعدے کرتے ہیں طلبہ بھی خیانت کرتے ہیں. مدرسین بھی وعدہ کرتے ہیں، وعدہ پورے نہیں کرتے. اسی بنا پر یہ حالات آئے، اسی بنا پر یہ حالات. یہ حالات سازگار نہ رہے، صرف یہی وجہ تھی. جب تک ہمارے وہ اکابر جن کے اندر دیانت داری، امانت داریاں تھی، کوئی فتنے کا نام نہیں سنتے تھے. فتنے دب جاتے تھے. کہیں فتنہ اٹھا تو ان کا نام سن کے دب گیا، فتنہ دب گیا. شاہ عبد القدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آیا گرو گنڈال، ہوا میں مسلح بچھا کے بیٹھ گیا، ہوا میں. غیر مسلم مسلمانوں کا بھی ایمان ڈگمگانے لگا. کس نے کہا حضرت مسلمان بھی ادھر کو مائل ہو رہے، زمین آسمان کے درمیان میں ہوا پہ بیٹھا ہوا ہے، مالا جپ رہا ہے، غیر مسلم ہے. بس جب اپنے حجرے سے نکل کر چلے اتر کر بھاگا جا رہا ہے. کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ جی حضرت یہ کیا ہوا؟ تم نہیں جانتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا تھا. میں نہ کوئی عمل کیا نہ کچھ کیا ہے، یہ شیطان تھا، بھاگ گیا. تو جب تک وہ ہمارے امانت دار، دیانت دار اکابر حیات تھے، اگر فتنہ کہیں سر اٹھاتا تھا ان کی شکلوں کو دیکھ کے بھاگ جاتا تھا. آج فتنے ہماری وجہ سے آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ بھائی طلبہ بھی امانت داری نہیں کر رہے ہیں، بھائی مدرسین بھی امانت داری نہیں اختیار کر رہے ہیں، الا ماشاء اللہ. مسجد کے متولی خود جانتے ہیں ہم کیا کیا گڑبڑ کرتے ہیں. مسجد کے ائمہ حضرات جانتے ہیں کتنی ذمہ داریاں ہیں، کتنے وعدے ہیں، اس میں کیا کیا ہو رہا ہے. امیر صاحب جانتے ہیں کہ میری کتنی بڑی ذمہ داری ہے مامورین کی، اور مامورین بھی جانتے ہیں کہ ہاں ہم نے کیا وعدہ کیا ہے، مسجد میں کس طرح رہنا ہے. اب اندازہ لگاؤ، جب ساجھے میں تجارت کی اور بے وفائی ہو گئی، خیانت ہو گئی، تو ساری درہم برہم ہو گئی تجارت. تجارت میں نہ رہی تو ہمارے مدرسے کیسے رہیں گے؟ نہیں رہیں گے بھائی. یہی نہیں، اگر چند بھائی بھی اکٹھے ہیں بس جبھی تک رہیں گے جب تک خیانتیں نہیں ہونے. یہ مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو. جہاں کسی ایک بھائی نے خیانت شروع کی اور ڈنڈا بجنا شروع ہو گیا، نہیں ہو رہا. یہ جبھی ہوتا ہے، جبھی ہوتا ہے. یہ دولت اللہ کی امانت ہے. جب اس میں خیانت ہوگی وہ گھر بھی نہیں چلے گا. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اب تو بھائی کے ساتھ بھی ساجھا نہیں چلتا ہے. کیوں؟ خیانتیں ہوتی ہیں.
جب تک امانت داری رہے گی جبھی تک ساجھے میں کام چلے گا، چاہے وہ گھر کا کام ہو چاہے تجارت کا کام ہو جی۔ اور جب خیانت آ جائے گی بس پھر اللہ کی مدد اٹھ جائے گی، پھر تو شیطان آئے گا اور ڈنڈا ہی بجوائے گا۔ بیوی خیانت کرتی ہے تو ڈنڈا بجے گا، اور شوہر خیانت کرتا ہے تو جھگڑا ہوگا، یہ سب اسی پر ہوگا۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ہر خطبے میں ارشاد فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ شریعت کے جتنے احکام ہیں سب عہد ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو شریعت کے سارے احکام کو پورا کرو، بدعہدی نہ کرو۔ سمعنا و اطعنا، جو بھی ایمان والا ہے وہ ایمان کے ضمن میں اس کا اقرار کرتا ہے، سمعنا و اطعنا، ہر ایمان والا۔ یہ بیان قرآن میں لکھا ہے، جو بھی ایمان والا ہے وہ گویا اس بات کا اقرار کرتا ہے، جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے جی تو وہ اس کے ضمن میں اقرار کرتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی۔ اگر اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو وہ اس عہد کو پورا نہیں کر رہے ہیں، بدعہدی ہے، بدعہدی ہے۔ اس بدعہدی کی بنا پر یہ سارے عذابات ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ کرونا نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ پوری رات ننگے ناچ دیکھنا، صبح کو پڑھ کے سونا، ماں سر پٹکتی رہے، ابا سر پٹکتا رہے، کچھ بھی ہوتا رہے، بیوی تڑکتی رہے جی، یہ سب بدعہدی ہو رہی ہے۔ جو ہم نے عہد کیے ہیں، جو ہم نے وعدے کیے ہیں، وہ وعدہ خلافی ہو رہی ہے اور بدعہدی ہو رہی ہے۔ جو ہمارے پاس امانت، یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور، یعلم خائنۃ، اللہ جانتے ہیں، یہ قرآن پاک میں آنکھوں کی خیانتوں کو کہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ آنکھیں امانت ہے، یہ ہم مالک نہیں نا آنکھوں کے، یہ تو ہمارے پاس اللہ کی امانت۔ دیکھو اس لیے قرآن پاک میں کیا طرز فرما، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ جانتے ہیں آنکھوں کی خیانتوں کو، اللہ جانتے ہیں آنکھوں کی خیانتوں کو۔ کون نیٹ میں آنکھوں سے خیانت کر رہا ہے، کون سڑکوں پہ آنکھوں سے خیانت کر رہا ہے، اللہ جانتے ہیں۔ وما تخفی الصدور، اور جو پھر خیانت کرنے کے بعد آنکھوں سے دل میں جو گھومتا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں میں کس کے کیا ہے اللہ جانتے ہیں جی۔ یہ آدمی منافق ہے کہ مومن ہے، یہ صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے یا دل سے پڑھتا ہے یا دونوں سے پڑھتا ہے، اللہ خوب جانتے ہیں۔ یہ دل امانت ہے اللہ کی، اس میں عقائد حقہ ہونے چاہیے، اس میں جو ہے بھائی دوستو عقائد فاسدہ نہیں ہونے چاہیے۔ اب تو بھائی کچھ اور ہی ہونے لگا، اب تو مسلمان بھی ٹکا لگانے لگا، اب تو مسلمان بھی راکھی باندھنے لگا، اب تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے، اب تو کچھ اور ہی، اب تو کچھ آگے قدم بڑھ گیا، اب تک کچھ آگے اور ہی قدم بڑھ گیا ہے۔ اللہ ہی رحم فرمائے، کیا ہوگا، اللہ ہی رحم فرمائے۔ یہی ہوتا ہے بھائی دوستو، پہلے نزلہ ہوتا ہے، پھر بخار ہوتا ہے، پھر ٹی بی بنتی ہے، پھر کچھ اور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ لا علاج، پھر اس کو موت کا نمبر آتا ہے۔ تو اسی طرح آدمی حلال سے آگے بڑھتا ہے تو مکروہ میں مباح میں پہنچ جاتا ہے، اور مباح سے آگے قدم بڑھاتا ہے تو مکروہ میں پہنچ جاتا ہے، پھر اس پہ بھی اکتفا نہیں کرتا ہے تو حرام میں پہنچ جاتا ہے، اس پہ بھی اکتفا نہیں کرتا، بس پھر اگلا قدم کفر والا ہے۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، یہ بدعہدی کرنا بھائی دین میں کمال کھو دیا ہے، دین میں کمال کھو دیا ہے۔ یہ اسی لیے حالات مدارس پر، مساجد پر، مراکز پر جو حالات آ رہے ہیں یہ اسی بنا پر خیانت ہیں بھائی، خیانت۔ تجارتوں میں جو فساد برپا ہو رہا ہے، زراعتوں میں جو فساد برپا ہو رہا ہے، ملازمتوں میں جو فساد برپا ہو رہے ہیں، یہ اسی بنا پر کہ ہر جگہ خیانتیں ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اگر چاہتے ہیں کہ حالات سازگار ہو جائیں تو بھائی دوستو دیانت داری جی، امانت داری، وفاداری ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ تہجد میں اٹھیں، بلک بلک کے روئیں،
آج تک جتنی خیانتیں ہو گئی اللہ سے معافی مانگے، اگر بندوں کے حقوق ضائع ہو گئے ہیں تو ان کو ادا کریں اور آئندہ کے لیے عزم مصمم کریں خیانت نہ کرنے کا، خیانت نہ کرنے کا، بد عہدی نہ کرنے کا، آئندہ جو ہے اس کا اہتمام کریں تو پھر اللہ اس زحمت کو رحمت سے بدل دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر حالات یہی رہی کہ جتنی پہلے خیانتیں تھی اس میں ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بعض جگہوں پر بعض شعبوں میں بعض محکموں میں پہلے سے زیادہ خیانتیں بڑھتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے اور سننے میں بھی آ رہی ہے، تو پھر کوئی مطلب نہیں بھائی، زحمت کے دور ہونے کا کوئی مطلب نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے دوست۔ دیکھ لو جتنے لاک ڈاؤن لگے ہیں تو ننگے ناچ زیادہ ہی چلے یا کم ہوئے ہیں؟ نمازی گھٹے ہیں، بڑھے نہیں ہیں، اللہ کے احکام کو زیادہ توڑا ہے، تو بد عہدیاں بڑھ رہی ہیں، خیانتیں بڑھ رہی ہیں، چاہے وہ آنکھ کی ہو، چاہے وہ کان کی ہو، چاہے وہ ہاتھوں کی، پیروں کی، زبان کی۔ بھائی دوست، خیانتیں ہوں، مال میں ہو، عہدے میں ہو، وقت میں ہو، شاگردوں میں ہو، ہاں بھائی چاہے خانقاہ میں ہو، پیر بھی ایک وعدہ کرتا ہے جب کسی کو بیعت کرتا ہے، مرید بھی ایک وعدہ کرتا ہے جب بیعت ہوتا ہے۔ جی پیر بیعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیر تجھ کو بتائے گا آخرت کا راستہ، جی، اور مرید وعدہ کرتا ہے میں اس راستے پہ چلوں گا۔ اگر پیر جو اس کو صحیح راستہ نہیں بتا رہا ہے آخرت والا تو وہ خیانت کر رہا ہے، اور مرید اگر وعدہ پورا نہیں کر رہا تو وہ بھی خیانت کر رہا ہے۔ اول تو یہی پتہ نہیں کہ بیعت ہوتے کیوں ہیں، بس کوئی تعویذ لینے کے لیے، کوئی جھاڑ پھونک کرانے کے لیے، کوئی مقدمے میں بری ہونے کے لیے، بس ان اغراض کی بنا پر جو ہے وہ بیعت ہوتے ہیں، جی قرضہ ادا ہو جائے اس لیے بیعت ہوتے ہیں، تو بنیادی خراب ہو گئی ہے بھائی دوستو، بنیادی خراب ہو گئی۔ ایک سے پوچھا بھائی بچہ مدرسے میں کیوں داخل کیا؟ اور یہ نہیں سوچنا اچھا اس کی منگنی اچھی سی ہو جائے کہیں سے، بنیادی خراب ہے بھائی، بنیادی خراب، بنیادی خراب ہے دوست۔ بھائی چلے میں کیوں بھیج رہا؟ بھائی اچھا ایک نام سا ہو جائے گا، اس کے رشتے ہو جائیں گے، بنیادی خراب ہے بھائی دوستو، بنیادی خراب۔ اس لیے میں جس شعبے میں رہتا ہوں، آپ جس شعبے میں رہتے ہیں، ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لیں اور یہ سوچے کہ بھائی میں خیانت کیا کیا کر رہا ہوں، اپنے بارے میں سوچے، دوسرے کے بارے میں نہیں، دوسرے کے بارے میں نہیں، میں اپنے بارے میں سوچ لوں میں نے جتنے وعدے کیے ہیں، جس سے کیے ہیں میں اسے پورا کرتا ہوں کہ نہیں، جتنے معاہدے اور عہدے کرتا ہوں۔ اسی طرح بھائی آپ سوچیں تنہائی میں بیٹھ کر اور وعدہ وفائی، امانت داری، دیانت داری، وفاداری اختیار کریں تو انشاءاللہ حالات سازگار ہوں گے انشاءاللہ۔ ایسے لوگ ملے ہیں جن کی زبانوں سے میں نے خود سنا ہے کہ اللہ پاک نے تو میرے لیے اس کرونا لاک ڈاؤن کو اللہ نے میرے لیے تو رحمت بنا دیا، دین کے وہ کام ہوئے جو پہلے نہیں ہوئے تھے۔ تو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جو بھی آدمی وفاداری، امانت داری، دیانت داری اختیار کرے گا، چاہے مدرسے والا ہو، خانقاہ والا ہو، تبلیغ والا ہو، زراعت والا ہو، تجارت والا ہو، ملازمت والا ہو، جو بھی اپنے اپنی جگہ پر اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر وعدہ وفائی کرے گا، امانت داری، دیانت داری اختیار کرے گا، جی تو انشاءاللہ اس کے حالات بدلیں گے، یہ زحمت اس کے لیے رحمت بنے گی۔ اور یہ جملہ یاد رکھ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، تقریباً ہر خطبے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ارشاد فرماتے ہی تھے، لا ایمان لمن لا امانۃ، اس کے ایمان میں کوئی کمال نہیں جس کے اندر دیانت داری نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کے اندر کوئی دینداری نہیں ہے جس کے اندر عہد کا پاس نہیں۔ اللہ مجھے بھی تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ